میرے ماموں کی شادی کو 11 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ پہلے تو میرے بھائی چیک کراؤ کہ نقص خامند میں ہے یا بیوی میں ہے، اور کیا وہ نقص قابل علاج بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آج کل تو ہر چیز کے ٹیسٹ ہیں، فوراً ڈاکٹر فیصلہ کر دیتے ہیں بھی اس میں جراثیم ہے ہی نہیں، تو پھر اولاد کیا پیدا ہوگی۔ تو پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج کریں، اگر علاج ہو سکتا ہو، نہ ہو سکتا ہو تو پھر اور شادی کریں۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب ان حقوق کے بارے میں بھی عذاب ہوگا، بالکل ہوگا، کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یہ دنیا کی سزا بھی نہ ملتی طلاق۔ میرے دماغ اولاد کو دماغی مسئلہ ہے، میں اگر اپنی نند سے کوئی بچہ بچی لے کے پالوں وہ تو جائز ہے، لیکن اس کی ولدیت اسی کی رہے گی جس کی اولاد ہے۔ دنیاوی مشکلات کی وجہ سے کسی نے خودکشی کر لی، بہرحال وہ کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ پاکستان کے طلباء چائنا میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے کہ وہ کرونا وائرس سے بچ جائیں اور سلامتی کے ساتھ آ جائیں۔ عورتیں اپنے بال آگ میں ڈال دیتی ہیں، آگ میں ڈالنے کا تو کوئی حکم نہیں ہے، دفن کر دو۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو سگریٹیں بھی لے جاتے ہیں اور نفع سے بیچتے ہیں، بالکل حرام، یہی تو حرام کے پیسے سے عمرہ ہے نا۔ خالہ زاد بہنیں جمع نہیں ہو سکتی نکاح میں۔ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ میں سے کسی غریب رشتہ دار کی لڑکی کی شادی کے لیے جہیز کا سامان لے کے دے دے، وہ بھی ادا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان تہجد کو اٹھنے کے لیے اذان لگا لے اپنی گھڑی میں یا ٹیلی فون میں، ٹھیک ہے۔ نرینہ اولاد کے لیے وہی قرآن پاک میں یہ دعا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو حضرت زکریا نے مانگی ہے۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بدن کو ہاتھ لگائے بغیر شاور سے پانی ڈال کے استنجا کر لے، ٹھیک ہے، مقصد تو صفائی ہے کسی طرح ہو۔ کیا میں اپنی بہن کو طلاق دے؟ بہن کو بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ بیوی کو تو دیتے ہیں، بہن کا طلاق کیا مطلب؟ اچھے اخلاق کے لیے کیا کریں؟ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ ہر مسلمان کے بیٹوں کو صالح بنائے اور اپنے والدین کے لیے فرمانبردار بنائے۔ ایک لڑکی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اور قرآن کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ آیت پڑھ کے آنکھوں پہ دم کیا کرو، خود کیا کرو۔ جن کی بھی آنکھوں میں نور کی تکلیف ہو یہی آیت پڑھیں۔ آج کراچی میں تبلیغی اجتماع ہے، اللہ کامیاب فرمائے، اور اللہ ہر قسم کے شرور سے ان کو محفوظ فرمائے۔ جو بھی لاوالد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ بہرحال آپ کی والدہ ہے یا کوئی اور ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جن کو آنکھوں کا نقص ہے میں نے آیت بتا دی ہے۔ ایک بندے نے موبائل ٹیلی فون پر اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی، بیوی نے ایک بار سن کے موبائل بند کر دے، وہ 3 ہی طلاق ہوں گی، سنے یا نہ سنے۔ بیوی بڑی نیک ہے، نماز روزہ کی بھی پابند ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے، لیکن میرے حقوق ادا نہیں کرتی، اس کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں جب تک خاوند کے حقوق ادا نہ کرے۔ میرا بیٹا عمر 12 سال ہے، سنتا اور بولتا نہیں، اللہ اس کو شفا دے۔ ہر پانی کے گلاس پہ 7 دفعہ فاتحہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ عمرے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔
بعض لوگ احرام کا کپڑا رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کفن کے کام آئے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے دوران حیض آ جائے تو دم نہیں دینا پڑے گا، بیٹھ جائے، جب پاک ہو تو عمرہ پورا کرے، کس بات کا دم؟ زرعی زمین ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ عمرے کے دوران بیوی ہاتھ پکڑ کے رکھتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ ہاتھ چھوڑے تو پیچھے نہ دیکھا کرے۔ بہرحال یہ حجر اسود چوری ہوا تھا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور سنا یہی ہے تاریخ میں کہ کچھ افغان آئے، انہوں نے محنت کی اور جا کے یمن کے کسی علاقے میں جنگ لڑی اور پھر وہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے۔ اب ان ظالموں نے اس کو پتھروں میں پھینک دیا حجر اسود کو، اب بھی ڈھونڈے کیسے؟ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑا لو آگ کا تیار کیا، ہر پتھر کو آگ میں ڈالتے، جس پتھر پہ آگ اثر نہ کرے سمجھ گئے کہ یہ حجر اسود، یہ جنت کا پتھر ہے۔ میری بھابھی کو اسقاط حمل کا مسئلہ ہے، ایک تو میری بیٹی علاج کراؤ، اور دوسرا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پہ لکھ کے اس کو اپنے پاس رکھو۔ دوران طواف ہاتھ میں انگوٹھی یا گھڑی پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں۔ میری والدہ فوت ہو گئیں، جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ 3 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، میں نے چیک اپ تو کراؤ نا، نقص کس میں ہے اور نقص قابل علاج ہے یا نہیں۔ میں کرائے کے جس گھر میں رہتا ہوں وہ زمین اصل کسی پارک کی تھی، اسی پہ بنایا گیا۔ آپ پر کیا جرم ہے؟ جن نے بنایا ان پر جرم ہے، آپ تو کرایہ دیتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ایک تو بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اب توبہ کا دروازہ بند۔ دوسرا توبہ قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر، صحیح حدیث میں ہے کہ جب تک انسان غرغرہ میں نہ آئے، کیا معنی؟ پانی ڈالو غرغر کر کے باہر نکل آئے، اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں۔ لڑکی کے رشتے کے آنے والوں کے لیے ان کو لڑکی دیکھنا جائز ہے، وہ جس نے نکاح کرنا ہے اس کو بھی دیکھنا جائز ہے، لڑکی کو بھی اس کا دیکھنا جائز ہے۔ اور آج کل اگر تصویر دکھا دیں وہ مرضی، لیکن بہتر ہے کہ خود دیکھے۔ تصویر 5 سال پہلے کی ہو پھر کیا ہوگا؟ فجر کی قضا نماز جب آنکھ کھلے ادا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر آپ الگ ذکر کریں تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے کرسی رکھ کر نماز پڑھے، وہ مجبور ہے، کیا کرے بیچارہ، صف نہیں ٹوٹتی، کرسی کے ساتھ تو کھڑے ہیں نا آدمی۔ اگر عورتیں ہوٹل میں نماز پڑھیں ان کو بھی 1 کا لاکھ ملے گا۔ نفل نماز میں جو 2 رکعت ظہر کی، 2 مغرب کی، 4 عشاء کی، مقصد ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت مؤکدہ ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت مؤکدہ ہے، اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت مؤکدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت مؤکدہ ہے، اور وتر واجب ہے۔ اگر قرضہ ہے تو اس کے اتارنے کے لیے استغفار زیادہ پڑھو۔ ایک عورت نے 4 سال پہلے عمرہ کیا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے نقاب لگائے رکھا، بہتر ہے کہ دم دے دے۔ عمرے کے بعد نہانا کوئی ضروری ہے، پتہ نہیں کیوں یہ مسئلہ پوچھے، عمرے کے بعد نہانے کا کیا مطلب ہے؟ عمرے سے پہلے تلبیہ بھول گیا پھر تو عمرہ بھی نہیں ہوا، تلبیہ پڑھنا تو لازمی ہے۔ میرے والد اور والدہ 8-10 سال سے ناراض ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ قضا نمازیں جب بھی موقع ملے ادا کرو، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔
صبح نماز میں امام صاحب نے سجدے والی آیت پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم رکوع میں چلے گئے، جو رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جھک تو گئے نا بہرحال۔